अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग फ़िक़्ह तहारा के बारे में पढ़ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टॉपिक्स हमारे इसमें कवर अप हो चुके हैं। और आज हम इसी के इंशाल्लाह आगे से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमारी बात एंड हुई थी वो समझी गई बात थी कि जो हैज़ की मुद्दत है उसकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद मुकर्रर नहीं है। यह हर औरत की अपनी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो किसी को हो सकता है एक दिन हैज़ आता हो और हो सकता है किसी को 10 से 12 दिन भी आ सकता है। यानी हर किसी को इसमें पॉसिबिलिटी है। इसमें एज सच राजे कॉल के मुताबिक कोई हद मुकर्रर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ना ही कम से कम की कोई हद मुकर्रर है और ना ही ज्यादा से ज्यादा की कोई हद मुकर्रर है। हाँ, लेकिन अगर किसी को पूरा महीना हैज आता रहे तो वो जाहिर है वो फिर एक सही कंडीशन नहीं है। वो तो फिर ये हो जाएगा कि हर वक्त उसको हो रहा है तो वो हर वक्त नापाकी की हालत। उसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि उस कंडीशन में फिर क्या होता है। हम इस्तेहाज़ा के बारे में भी हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में कि इस्तेहाज़ा क्या है। तो इस्तेहाज़ा के बारे में हमने ये पढ़ लिया था कि इस्तेहाज़ा जो वो एक बीमारी है और उसमें जो ब्लीडिंग होती है इंसान को, उसकी जो रग है वो डिफरेंट है। यानी जो हैज़ की ब्लीडिंग है उसकी रग डिफरेंट है और इस्तेहाज़ा की जो बीमारी है उसकी रग डिफरेंट होती है। और अगर किसी औरत को इस्तेहाज़ा की बीमारी हो तो उसके लिए क्या हुक्म है कि वो अपने सिर्फ हैज़ के दिनों को काउंट करेगी, उसमें वो नमाज छोड़ देगी और बाकी दिनों में भले उसको वो ब्लीडिंग होती भी रहेगी जो कि इस्तेहाज़ा की है, वो अपनी नमाज को कंटिन्यू रखेगी। उसमें नमाज रोज़ा हर चीज़ उसमें जायज़ है। वो सिर्फ अपने उन डेज का काउंट रखेगी जो उसके हैज़ के दिन थे, उनमें सिर्फ वो नमाज छोड़ेगी। उसके बाद वो पाक हो जाएगी। एक दफ़ा नहा के जो तरीका होता है उस तरीके से पाक हो जाएगी और पाक होने के बाद इस्तेहाज़ा वाली औरत को सिर्फ हर नमाज के लिए एक नया वुज़ू करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला ये था कि ये तो एक ऐसी औरत के लिए जिसको पहले से हैज़ होता था। उसको पता था कि जैसे मुझे 12 तारीख को होता है, मैं 17 को पाक हो जाती हूँ, तो वो इन दोनों में नमाज छोड़ के बाकी दिनों में जो है वो इस्तेहाज़ा को कंसिडर करेगी। वो औरत जिसको अभी हैज स्टार्ट ही नहीं हुआ तो वो क्या करेगी? यानी एक औरत है जिसको अभी हैज भी स्टार्ट हुआ और उसके हैज के साथ ही उसको इस्तेहाजा की बीमारी भी स्टार्ट हो गई। यानी वो पूरा पूरा महीना जो है वो उसको ब्लीडिंग ही होती रहती है। तो वो कैसे फिर अपने दिनों को काउंट करेगी? उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेरी ब्लीडिंग हैज वाली है और कौन सी जो है वो इस्तेहाजा वाली है? तो उसमें ये है कि वो सबसे पहले तो अपने ब्लड के कलर को चेक करेगी। ठीक है, सबसे पहले वो देखेगी क्योंकि दोनों के जो ब्लड के कलर उसमें फर्क होता है। और इस ताज़ा का जो ब्लड है वो स्मेली नहीं होता, जबकि जो पीरियड्स वाला जो ब्लड होता है वो स्मेली भी होता है और कलर भी चेंज होता है। सबसे पहले तो वो उस तरीके से उसमें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगी। बट स्टिल अगर वो नहीं कर पाती है, उसको नहीं पता चलता कि मुझे कितने दिन उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर वो अपने बाकी की घर वाली जो उसकी औरतें हैं, उसकी अम्मी, उसकी बहनें, उसकी खालाएं, उनकी तरफ वो देखेगी कि उनको कितने दिन होती है ब्लीडिंग। ठीक है, और फिर उसके लिहाज से वो उतने दिन के लिए नमाज छोड़ देगी और बाकी दिनों में अपनी नमाज को कंटिन्यू करेगी। ये एक इस्तेहाज़ा वाली औरत के लिए हुक्म है। बाकी ये कि हम इस बात को बार बार क्लियर कर चुके हैं, ये बात बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम हैज़ की कोई मुद्दत नहीं है। इसी तरह से तोहर की भी कोई भी मुद्दत मुकर्रर नहीं है, ना ही तो कम से कम और ना ही तो ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है कोई औरत है, इसको हैज़ आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसको इतना कम हैज़ आता है कि 6 6 महीने तक उसको नहीं आता और वो 6 6 महीने तक पाकी की हालत में रहती है, तो भी वो सही है। ठीक है, वो तोहर की हालत भी उसकी सही है, भले वो उसको 6 महीने वो पाक रहे हैं। इसी तरह से कोई औरत है जिसको बहुत ज़्यादा हैज़ आता है, बहुत ज़्यादा दिनों में आता है, उसको भी हम, ये नहीं उसकी भी कोई हद मुकर्रर नहीं है। सही है, हर एक की अपनी अपनी कंडीशन के लिहाज से
اس کو دیکھا جائے گا جو راجہ کال ہے اس کے مطابق کم سے کم تو ویسے تو بہت سے علماء نے آپ نے فتویٰ پڑھا ہوگا، جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جمہور علماء ہیں، یعنی چاروں ہی جو فقہ ہے ہمارے پاس، مالکیہ، شافیہ، حنفیہ اور حنابلہ، ان چاروں کے نزدیک کم سے کم طور کی مدت 15 دن ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے مہینے کا کم از کم آدھا حصہ تو اس کو پاک ضرور ہونا چاہیے. اور انہوں نے اس کے لیے کچھ دلائل بھی دیے تھے، جس میں انہوں نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا جو کہ ایک لمبی حدیث ہے، جس کا کچھ پورشن یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم تھا کہ عورتیں جو وہ دین کے اعتبار سے ناقص ہیں اور عقل کے لحاظ سے بھی. تو پوچھا گیا کہ ان دین میں ان کا کیا نقصان ہے، یعنی ان کو جب کہا گیا کہ دین میں وہ ناقص ہیں، کمزور ہیں، تو کیوں، کیا وجہ کیا اس کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک عورت وہ نصف زمانہ بیٹھی رہتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی. یعنی یہ کہ لائک 15 دن تک اس کو ہے، زیادہ 15 دن تک وہ کچھ نماز روزہ نہیں کر پاتی، تو اس وجہ سے اس کو دین کمزور ہے، وہ اپنے دین میں ناقص ہے. لیکن جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے، وہ اس کی حدیث کا نصف زمانے کا لفظ یعنی اس حدیث میں موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو نہیں کنسیڈر کرتے. تو امام ابن تیمیہ نے بھی اسی کی اس کی بیس پہ پھر یہ جواب دیا کہ کم سے کم طہر کی کوئی مدت نہیں ہے. اگر کسی عورت کو بہت زیادہ بھی حیض آتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کسی کو بہت کم بھی حیض آتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ایون آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو ایک ہی مہینے میں یا 1.5 مہینے میں 3 دفعہ حیض آ جائے، یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی کے دور میں گزر بھی چکا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دی تھی، اور وہ عورت کوئی 1 ماہ کے بعد آ گئی کہ میری عدت پوری ہو گئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی عورت جس کو حیض آتا ہے، اس کی جو عدت کی مدت ہے وہ 3 حیض ہے. یعنی اس کو 3 حیض جب بھی آ جائیں گے تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اب وہ 1 مہینے کے بعد آ گئی کہ مجھے 3 دفعہ حیض آ گیا اور میری عدت پوری ہو چکی ہے. اور ایسا پاسبلٹی ہے، یعنی اس کو ایک دن حیض آیا، پھر ایک ہی دن کے لیے آیا، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، 10 دن تک پاک رہی، اس کے بعد اس سے تو اس کو پھر سے حیض آ گیا، پھر وہ پاک ہو گئی، پھر سے اس کو حیض آ گیا. تو یہ پاسبلٹی ہمارے پاس موجود ہے. ایک مہینے 3 دفعہ اس لیے 3 دن بھی ایک دن. اسی لیے یہ ہر عورت کی کنڈیشن کے اوپر دیکھا جائے گا اور اس پہ عورت کی ہی بات پر اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کنڈیشن ہے. اس کے بعد یہ کہ وہ کون سی بلیڈنگ ہے جس کو ہم حیض کا خون شمار کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے مختلف کلرز یہاں پہ آپ کو بتائے ہیں کہ اگر مٹھیالے رنگ کا اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بھی حیض ہے. یعنی حیض کی بلیڈنگ کالے رنگ کی بھی ہو سکتی ہے، عام جو سرخ کلر کا ہوتا ہے ریڈ وہ بھی ہو سکتی ہے، سبز رنگ کی بھی ہو سکتی ہے، اور زرد رنگ کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی ان میں سے کوئی بھی جو رنگ ہے اس کی اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ آپ کا حیض ہی شمار ہوتا ہے، اگر حیض کے دونوں میں ان میں سے کسی بھی کلر کی آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ کہ جو زرد رنگ ہے اور مٹھیالا رنگ ہے، اگر تو یہ آپ کو حیض کے دنوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لیٹ سپوز آپ کی جو عادت ہے حیض کی وہ 6 دن کی ہے، اب آپ کو 5 دن تک نارمل بلیڈنگ ہوئی اور چھٹے دن تک آپ کو زرد رنگ یا مٹھیالے رنگ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو بھی وہ حیض ہی شمار ہوگا. لیکن اگر آپ پاک ہو گئے، آپ کے 6 دن کی حیض کی عادت تھی، 6 دن کے بعد آپ پاک ہو گئے، 10 دن کے بعد آپ کو دوبارہ سے یہ کلر آنا شروع ہو گیا، تو پھر یہ آپ کا حیض شمار نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کو ڈیورنگ یور پیریڈ ڈیٹس، یعنی آپ کے جو پیریڈ کی جو ڈیٹس ہیں، اگر انہی ڈیٹس میں اگر آپ کو اس کلر کا بلڈ آ رہا ہے تو یہ حیض شمار ہوگا. لیکن اگر اس کے علاوہ کبھی بیچ میں ایسے ہی کبھی تھوڑا سا ہو جاتی ہے بلیڈنگ، کبھی ایسی کچھ کلر نظر آ جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کا حیض شمار نہیں ہوگا. یعنی اس وقت اس کو پاک ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو حیض سے پاکی کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جب آپ اچھی طرح سے اپنا آپ کو کلین دیکھ لیں، آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی کلر کی بلیڈنگ نظر نہیں آ رہی، آپ کو ایک وائٹ کلر کا ایک ڈسچارج نظر آ گیا، آپ کلین کر رہے ہیں تو آپ بالکل صاف ہے اندر سے، تو پھر آپ اس کو اپنا طہارت والا جو ٹائم ہے اس کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، اس ٹائم آپ بالکل پاک ہو چکے ہوں گے پھر.
यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो 1.25 महीने तक होता है उसका भी बता दें। जी, उसका उसको नफासा खून कहते हैं। हमने पहले क्लास में भी इसके बारे में बात की थी कि जो नफासा खून है अभी आगे आएगा भी इंशाल्लाह ताला, इसके बारे में डिटेल से भी आएगा तो हम उसको उस वक्त भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसके भी वही सारे अहकामात हैं जो हैज़ के अहकामात हैं। अब नमाज और रोज़े के बारे में, हैज़ के अयाम में, यानी अगर किसी औरत को पीरियड्स हो रहे हैं तो वो नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, रोज़ा रखेगी या नहीं रखेगी। तो नमाज के बारे में, इसके बारे में सब के सब उल्मा का इत्तफाक है कि हैज़ के अयाम में औरत नमाज अदा नहीं करेगी, रोज़ा भी अदा नहीं करेगी, लेकिन जो नमाज है उसकी बाद में भी कोई कज़ा नहीं है, जबकि जो रोज़ा है उसके बाद में कज़ा है। ठीक है, यानी आपको पीरियड्स आ रहे थे तो जितनी भी आपकी नमाजें उसमें छुट्टी हैं उनकी आपने बाद में कोई कज़ा अदा नहीं करनी। लेकिन रोज़े जो अभी आपके छूटेंगे हैज़ की वजह से उनकी आपने बाद में कज़ा अदा करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो खारजी एक फ़िरका है वो लोग इसमें अख्तलाफ करते हैं और वो ये कहते हैं कि वो नमाज ही बाद में अदा करेगी, लेकिन ये एक मरदूद कौल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। राजे कौल के मुताबिक नमाज की कोई कज़ा नहीं है लेकिन रोज़ों की कज़ा है। और जो रोज़ों की कज़ा है ये भी हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि हमें अवेयरनेस हो गई है अपने बच्चों को, हम शुरू से इस चीज़ के बारे में बताएं। क्योंकि एक ज़माना था जब मुझे याद है कि हम लोगों को भी एक ज़माने में पता नहीं होता था कि रोज़े की कज़ा देनी है, और फिर वो हर साल रोज़े छुटते गए छुटते गए छुटते गए और फिर इतने ज़्यादा एकदम से जमा हो गए। तो बाद में ज़ाहिर है फिर एकदम से इतने ज़्यादा रखने मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि अपनी बच्चियों को आप शुरू से ही बताएं और हर साल ही कोशिश करें उनको कि नेक्स्ट रमज़ान से आने से पहले पहले वो अपने पिछले साल के रोज़े जो भी कज़ा थे उनको पूरा कर लें इंशाल्लाह। अब हम सबको इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पढ़ रहे हैं, हमें इसकी अवेयरनेस आ गई है कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। यानी हैज़ के दिनों में छूटे गए रोज़े वो माफ़ नहीं हैं। और इसी तरह से सेम है नफास के लिए भी। ठीक है, नफास जो इन्होंने बात की, जो बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसकी जो बात है उसके लिए भी अभी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि उसकी भी कोई मुदत मुकर्रर नहीं है, वो भी हम इंशाल्लाह भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उसके लिए भी यही बात है कि उसमें भी जो आपकी नमाजें छूटेंगी उनकी कोई कज़ा नहीं है, लेकिन जो भी आपके रोज़े रोज़े छूटे, भले आपके पूरे महीने के रोज़े छूट जाए, लेकिन वो सारे के सारे रोज़े आपको बाद में फिर रखने होंगे। कुछ उल्मा कुछ उल्मा ने अब इसके बारे में ये फतवा दे दिया है कि जो नफास के रोज़े हैं वो अगर औरत चाहे तो उनके बदले से फिदिया अदा कर दे। ठीक है, यानी उन्होंने भी इस कंडीशन के बेस पे कहा है कि एक औरत है, हो सकता है उसका 1 साल बच्चा हो रहा है, अब वो बच्चा हो गया नफास की वजह से उसने रोजे छोड़ दिया, अगले साल वो बच्चे को फीड करवा रही है, तो आपको पता है ना जो फीडिंग मदर्स होती हैं उनके लिए भी इस बात की इजाज़त है कि वो टेम्पररी आप रोजे छोड़ सकती है, लेकिन आपको बाद में उन रोज़ों को पूरा करना होता है। अच्छा, 1 साल उसका नफास हो गया, दूसरे साल उसको फीड हो गया, तीसरा साल फिर हो सकता है उसके बच्चा हो गया, फिर उसको नफास की प्रॉब्लम हो गई, उसके अगले साल फिर वो उसको फीड करवा रही थी, तो इस तरह से हो सकता है कुछ सालों तक उसके इस तरह से बहुत ज़्यादा रोज़े जमा हो जाएं। तो कुछ उल्मा ने इस बात का अब फतवा इस बात का दिया है कि वो फिर जो है वो सिर्फ फिदिया अदा कर दे और बाद में उनकी कोई अज़ा पूरी नहीं करे, लेकिन अब तक भी ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी आपके रोज़े छूटे हैं उनको आप बाद में पूरा कर लें, पहली कोशिश हमारी यही करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ अगर ये कि आपकी सेहत आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती, आपकी कुछ सर्कमस्टेंसेस हर एक के डिफरेंट होते हैं, तो वो फिर आप ये कि अपनी कंडीशन के लिहाज से उस वक्त फिर आप देख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि किसी भी शक से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका फिदिया बाद में, वो रोज़े बाद में पूरे कर लें अपने। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब जो ये टॉपिक है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब जो हम बात करेंगे ना कि एक औरत है। अच्छा, अब नमाज का टाइम चल रहा है, लेट सपोज जोहर का टाइम है, जोहर का टाइम आपका शुरू हो रहा है लेट सपोज 1:30 बजे। ठीक है, 1:30 बजे जोहर की नमाज का टाइम शुरू हो रहा है, और असर का टाइम शुरू हो रहा है 4:30 बजे।
तो अब आपको पता है कि हमारे पास जो हर नमाज है उसके टाइमिंग्स जो है वो उनमें कुछ गुंजाइश मौजूद होती है। यानी 1:30 बजे अगर आपकी जोहर की नमाज शुरू हो रही है तो सबसे अव्वल वक्त में अगर आप नमाज पढ़ें तो उसका अजर और है, ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप पढ़ें तो अजर में कमी आती जाती है। इवन ये है कि आपको इजाज़त है कि आप आखिरी वक्त में भी नमाज पढ़ सकते हैं। शरीयत आपको इसकी इजाज़त देती है। किसी मजबूरी की बिना पे, कोई ट्रैवलिंग थी, कुछ और मसला था, तो आप आखिरी वक्त में भी नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, वो अपने ऑपरेशन में बिजी है। अब वो उसने ऑपरेशन शुरू किया था दोपहर 12 बजे, अब वो अपना ऑपरेशन करते 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 उसके 4 बज गए। तो उसके बाद अब क्या है कंडीशन? ठीक है, अब यानी आप आखिरी वक्त में भी आपको नमाज की इजाज़त है, आप नमाज पढ़ सकते हैं, ऑल्दो कि वो पसंदीदा नहीं है। आम हालात में आपको उसको रूटीन में नहीं लेके आना चाहिए। अब ये है कि एक आपने 1:30 बजे नमाज का टाइम शुरू हो गया, अभी औरत है नमाज नहीं पढ़ी। ठीक है, अभी नमाज नहीं पढ़ी और उसको उसी ही नमाज के टाइम के दौरान उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब क्या वो करेगी बाद में? अभी उसने नमाज नहीं पढ़ी थी लेकिन नमाज का टाइम शुरू हो चुका था। अब बाद में क्या वो इस नमाज की कज़ा अदा करेगी या नहीं अदा करेगी? ठीक है, वैसे तो आपको पता है ना, जो हैज के दौरान जो नमाजें आपकी छूटती हैं उनकी कोई कज़ा नहीं है। हैज के दौरान जो नमाजें छूट रही हैं उनकी कज़ा हमें बाद में अदा नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि नमाज का वक्त शुरू हो चुका था, उस औरत ने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी, नमाज का टाइम मौजूद था और फिर उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए। तो बाद में अब वो क्या करेगी? क्योंकि उसकी नमाज तो ये एक तरह से उससे छूट गई है ये। ठीक है, क्योंकि नमाज का टाइम तो स्टार्ट हो चुका था। या तो उसको नमाज से पहले, अजान से पहले ही हो गए पीरियड्स, वो तो एक अलग कंडीशन है बिल्कुल, उसमें तो कोई चीज़ उसके ऊपर फर्ज नहीं है, वो तो जाहिर है जब उसका नमाज का टाइम आया तो वो थी ही है इसकी हालत में। ठीक है, लेकिन अगर नमाज का टाइम स्टार्ट हो चुका था और उसने नमाज डिले कर दी थी, किसी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ सकी थी, अब वो क्या करेगी? तो इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत अकवाल मौजूद हैं, बहुत अलग अलग इसमें बातें मौजूद हैं। मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ राजे कौल डिस्कस करूंगी क्योंकि अगर मैंने बहुत सारे अकवाल डिस्कस किए तो हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो राजे कौल के मुताबिक ये है कि अगर उसको इतना वक्त मिल जाए कि वो नमाज पढ़ सकती थी तो उस पे कज़ा लाजिम नहीं है। और अगर इतना वक्त नहीं मिला कि वो नमाज पढ़ सके तो पे कज़ा लाजिम है। लेट सपोज उसको 1:30 बजे आपके जोहर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, 4:30 बजे असर की नमाज का वक्त शुरू हो रहा था। अच्छा, अब 1:30 बजे से नमाज का वक्त शुरू हो चुका था, उसने नमाज अदा नहीं की, किसी भी काम की मजबूरी की वजह से वो फंस गई थी, हो सकता है ट्रैवलिंग, या जैसे मैंने भी बात की कोई सर्जन है वो उसमें लगी हुई थी। होते 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 जब वो 4 बजे वहां से फारिग हुई तो उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए। अच्छा, अब पीरियड्स स्टार्ट हो गए। अब आप ये देखें, अगर तो आपका जो जोहर का वक्त है, अगर तो वो 4:30 तक बाकी है वो वक्त, और 4 बजे उसको पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो 4 बजे आके भी वो नमाज पढ़ सकती थी। ठीक है, यानी किसी मजबूरी की वजह से उसने अपने नमाज को डिले कर दिया लेकिन जानबूझ के उसने नमाज नहीं छोड़ी। तो अब वो 4 बजे आके नमाज पढ़ सकती थी, यानी उसका इरादा था नमाज पढ़ने का, लेकिन उसको हैज आ गए और उसकी नमाज रह गई, तो उसके ऊपर फिर उसकी नमाज की कज़ा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम मौजूद था, उसे किसी मजबूरी की वजह से उस टाइम को सिर्फ डिले किया था, टाइम मौजूद था, इतना टाइम था कि वो नमाज पढ़ सकती थी, लेकिन उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए तो फिर वो उसकी नमाज की कज़ा अदा नहीं करेगी। लेकिन अगर तो वो अपने सर्जरी में इतना बिजी हो गई थी कि जब वो वापस आई तो नमाज का वक्त ही ख़त्म हो चुका था, यानी अगर 4:30 बजे वक्त ख़त्म हो रहा था और वो 4:28 या 4:27 पर फारिग होकर आई, और जैसी वो आई तो उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए। अब चूंकि उसको उसके पास नमाज का टाइम ही नहीं बचा था, तो एक तरह से उसकी नमाज ये एक तरह से उसकी नमाज उससे ये ज़ाया हुई है। ठीक है, दोनों कंडीशंस में आप फ़र्क महसूस कीजिएगा। पहली कंडीशन में उससे नमाज ज़ाया नहीं हुई थी, नमाज का टाइम बाकी था, सिर्फ किसी मजबूरी की वजह से उसने उस नमाज को डिले किया था और उसका इरादा था कि वो अभी नमाज अदा कर लेगी। ठीक है, उसका इरादा ये था कि मैं नमाज अदा कर लूंगी, लेकिन उसको उससे पहले पीरियड स्टार्ट हो गए तो अब वो उससे माजूर हो गई, वो नमाज अदा नहीं कर सकी। लेकिन अगर किसी की नमाज इतनी डिले हो चुकी थी कि टाइम ही ख़त्म हो चुका था,
ٹھیک ہے، تو اب تو وہ اس کو ایک طرح سے آپ دیکھ لیں کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتی تھی نا، پھر اس کا ٹائم کیونکہ آلریڈی ختم ہی ہو چکا تھا، اس سے وہ نماز اس کی ضائع ہو چکی تھی۔ اب چونکہ وہ ضائع اس کی اپنی وجہ سے ہوئی تھی، یعنی حیض کی وجہ سے نہیں ضائع ہوئی تھی بلکہ اپنی ہی کسی وجہ سے ضائع ہو گئی تھی، تو پھر اس کے اوپر نماز کی قضا ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، راجی کال کے مطابق اگر اس کو اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ نماز ادا کر سکتی تھی، لیکن اس کو پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے، تو قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ نماز پڑھ سکتی تھی، تو پھر اس کے اوپر قضا لازم ہے۔ اگر اس مسئلے میں کسی کو بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی مریم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ٹائم ہو لیکن ہم فیض آ جائے، اسی طرح اگر ہمیں پاکی حاصل کرنی ہو اور نماز کا ٹائم جیسے موسٹلی ظہر یا عصر کا، ہوں لیکن ہم پاک ہو چکے ہیں ہوں تو ہوں ہم غسل میں تاخیر ہو جاتی ہے ہم سے نا، تو جی اس جی، کنڈیشن میں پھر کیا ایک کام ہے؟ بس یہ بھی نیکسٹ مسئلہ یہی آ رہا ہے، یہ نیکسٹ مسئلہ یہی آ رہا ہے۔ ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، اگر اس میں کسی کو کنفیوژن ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا تو ہم بہت کنفیوز ہوئے تھے، ہماری پوری کلاس بہت کنفیوز ہوئی تھی اس میں، تو اس لیے میں نے کہا اگر آپ میں سے کسی کو اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے تو پہلے اس مسئلے کو ہم ڈسکس کر لیں گے، پھر نیکسٹ مسئلہ یہی والا آ رہا ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے، الحمد للہ۔ جی میم، اس میں ہمارے اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح اب روزے میں کہ ابھی آپ کا اکثر کے ٹائم اگر ہوا ہے تو پھر آپ کا روزہ ہے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے جی باقی جی ہمارے جی جی جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ہمیں بھی یہ کانسیپٹ کہ بہت 12 بجے کے بعد جی 12 بجے کے بعد اگر حیض آ گیا تو آپ کا روزہ ہے، اور اگر 12 بجے سے پہلے آگے حیض ہوں۔ تو پھر آپ کا جو ہے روزہ نہیں ہے، اور اچھا، پھر ایسے میں ہم جی یہ بتائیں گے۔ جی جی جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس طرح کی بہت باتیں ہم نے بھی بچپن سے سنی ہوئی تھیں، لیکن اس میں جو راجح کال ہے، جو آپ کو صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے، اس میں اگر آپ کو اپنی افطاری سے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے بھی اگر حیض شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ کو پیریڈ اسٹارٹ ہوا آپ کے روزہ ختم ہو جاتا ہے، بھلے آپ ساری نمازیں پڑھ چکے، عصر کی نماز بھی پڑھ چکے، سب کچھ ہو چکا، بٹ اسٹل اگر آپ کو 5 منٹ پہلے بھی حیض آ رہا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا وہ۔ ٹھیک ہے، اب جو ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ ہمیں بھی اب یہ پڑھ کے ورنہ ہمیں بھی بچپن سے وہی باتیں پتہ تھی جو آپ بالکل بات کر رہی ہیں، ایسے ہی ہم بھی سمجھتے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں اسلام کے بہت سارے جو احکامات اس میں ہمیں لاجک مل جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں لاجک نہیں بھی مل رہی ہوتی ہے۔ obviously ایک عورت کے لیے یہ بڑا مشکل سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ پورے دن کا روزہ رکھنے کے بعد اگر اینڈ میں اس کو حیض ہو جائے اور وہ صرف 5 منٹ کے اس کی وجہ سے اس کا روزہ ختم ہو جائے، تو بڑا ایک دل میں ایک افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا اس طرح سے۔ لیکن بس یہ ہے کہ دیکھیں اس میں لاجک تو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اور دیکھیں اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ کا یہی روزہ اتنا اچھا لگے، آپ اس کے بدلے دوسرا بھی رکھیں، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے اوپر فرض ہی ہے، لیکن اس میں جو بھی آپ نے اپنی عبادات کی، جو آپ کی نیت تھی، اس کا اجر آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گا۔ ٹھیک ہے، روزے کی قضا ضروری ہے، لیکن جو آپ کی عبادات تھیں، آپ کی جو نیت تھی، اس کا اجر آپ کو اس میں بھی ملے گا ان شاء اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ والی بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر نماز کا وقت باقی تھا اور اس کو حیض شروع ہو چکا تھا تو وہ نماز کی قضا ادا نہیں کرے گی، لیکن اگر نماز کا وقت باقی ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صرف اس مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز کا ٹائم خود بخود اس کی اپنی اس کے وجہ سے قضا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہی بات ہے کہ کسی سرجری میں مصروف تھی یا کسی اور ایسے کام میں مصروف تھی کہ وہ نہیں۔ اچھا اس میں آپ، لیکن اس میں آپ یہ جان بوجھ کے ہم نماز کو ڈیلے نہیں کریں گے کہ ہم کھانا پکا رہے ہیں تو کھانا پکانے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ بھئی ہم نمازوں کو ڈیلے کر دیں، تو یہ چیز نہیں پسندیدہ۔ ٹھیک ہے، وہ بہت ہی ایک سیویئر کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ایک سرجن ہے وہ بیچ میں ظاہر نہیں آ سکتا، یا کوئی اور ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں وہ بیچ میں انسان نہیں نکل سکتا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اتنا لیٹ کر سکتے ہیں نمازوں کو، ورنہ نمازوں کو آخری وقت میں پڑھنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک ہے وہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے وضو کر کے تیاری کر کے رکھیں، جب پہلے سے وضو ہوتا ہے تو صرف نماز پڑھنا جو ہے مشکل نہیں لگ رہا ہوتا، تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آسان ہو تو کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے ہمیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہے تو ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔
اچھا، اب یہاں تک تو سب کو الحمدللہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اب یہی والی بات ہے جو ابھی مریم نے پوچھی تھی، کہ اگر عورت آخری وقت میں پاک ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیٹ سپوز ظہر کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور ظہر کا وقت 1:30 بجے سے لے کے لیٹ سپوز 4:30 بجے تک ظہر کا وقت چل رہا تھا، ٹھیک ہے. میں صرف یہ سب کنڈیشنز سپوزیشن پہ باتیں کر رہی ہوں آپ لوگوں سے. ٹائم ہر ایک کا اپنا اپنا ہی ہوگا، جو بھی نمازوں کا ٹائم آپ کی طرف چل رہا ہوگا. تو لیٹ سپوز کہ 1:30 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک ظہر کا وقت تھا. اب اس عورت نے یہ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ 4 بجے اس کو طہارت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے. 4 بجے اس نے دیکھا کہ میں بالکل کلین ہو گئی ہوں، مجھے کوئی بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، اور بالکل وائٹ ڈسچارج اسٹارٹ ہو چکا ہے. اب وہ کیا کرے گی؟ تو اس میں بھی راجے کال کے مطابق، اگر اس کو اتنا وقت بھی مل جائے نا کہ وہ صرف 1 رکعت پڑھ سکے اور غسل بھی کر سکے، تو پھر اس پہ نماز لازم ہے. یعنی جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ ایک عورت ہے، لیٹ سپوز 4 بجے اس کو فیل ہوا کہ میں طہارت مجھے حاصل ہو گئی، میں پاک ہو چکی ہوں، تو وہ غسل لینے کے لیے چلی جائے. غسل 10 منٹ میں 15 منٹ میں غسل لے لے، اس کے بعد وہ نماز ادا کر لے. یعنی اس کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے. ایون اگر 20 منٹ بھی اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی 10 منٹ وہ غسل کر لے، 10 منٹ وہ نماز ادا کر لے، تو بھی اس کو نماز ادا کرنی چاہیے. یعنی اگر اس کے پاس اتنا وقت موجود تھا کہ وہ اس وقت میں غسل بھی کر لے اور 1 رکعت نماز بھی پڑھ لے، تو پھر وہ اپنی نماز پڑھے گی، ٹھیک ہے. اگر آپ کو 4:15 بجے بھی ہو رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ 10 منٹ میں نہا کے اور 1 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں نیکسٹ نماز کے پہلے پہلے، تو پھر آپ پچھلی والی نماز کو ادا کریں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کم ٹائم ہے کہ 4:30 بجے جو ہے وہ ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، 4:25 پہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں اب مجھے طہارت حاصل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ 5 منٹ آپ کے لیے انف نہیں ہے کہ اس میں آپ غسل بھی کر لیں اور نماز بھی پڑھ لیں. وہ آپ کے لیے انف نہیں ہے، تو پھر آپ کو ظہر کی قضا ادا نہیں کرنی ہوگی. لیکن اگر انف ٹائم تھا کہ آپ غسل بھی کر لیں اور 1 رکعت بھی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، چار نہ بھی پڑھیں، یعنی 4 رکعت پڑھنی تو ہیں آپ کو، لیکن 1 رکعت آپ نے اسٹارٹ کر لی، کم از کم آپ کی 1 رکعت آپ کی پوری ہوگی سجدے تک کی، اتنا ٹائم تھا آپ کے پاس، تو پھر آپ اس کی پڑھیں گے نماز. وہ آپ کی نماز ایک طرح سے آپ کے اوپر فرض ہو گئی تھی. پھر یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. سب کو کلیئر ہو گیا الحمدللہ؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے یہاں تک؟ ٹھیک، الحمدللہ. چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، اب ایک اور ہے یہاں پہ ٹاپک کہ حائضہ عورت کا مصحف کو پکڑنا. یعنی ایک عورت ہے جس کو پیریڈ اسٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو کیا وہ قرآن کو پکڑ سکتی ہے یا نہیں پکڑ سکتی؟ اچھا، اس میں تو یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں تو وہ عورت قرآن کو پکڑ سکتی ہے. یعنی کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کوئی قرآن کو آگ لگ گئی یا قرآن پانی میں گرنے لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ قرآن کو کہیں سے بھی پکڑ سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آگ لگی ہوئی ہے، اس نے قرآن کو بچانا ہے. اگر اس کا ہاتھ قرآن پہ کہیں پہ بھی لگ رہا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے بچا رہے. یا قرآن جو آپ سمندر میں گر گیا، کہیں پانی میں گر گیا، وہاں سے نکال رہے ہیں، تو کہیں پہ بھی اس کا ہاتھ لگے اس سے وہ پکڑ کے قرآن کو نکال لے. یعنی ایسے ہنگامی حالات میں قرآن کو پکڑنے کی، چھونے کی حائض عورت کو اجازت ہے. لیکن عام حالات پہ اس کا کیا حکم ہے؟ کیا عام حالات پہ وہ قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں چھو سکتی؟ تو اس میں یہ دیکھیں، جو عام حالات میں کہ مطلقاً طور پہ ایک احتراماً جو ہے وہ حائضہ عورت کو قرآن نہیں چھونا چاہیے، نہیں پکڑنا چاہیے. لائک اندر سے اس وقت اس کی متن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اوپر سے جو اس کی کور ہے، آبویسلی وہ تو آپ پکڑ سکتے ہیں، اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بیسیکلی یہاں پہ جو ہے وہ متن کی بات ہو رہی ہے. تو عام حالات میں ایک حائضہ عورت کو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، قرآن پاک کو نہیں چھونا چاہیے، ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے. ہنگامی حالات میں کچھ ایسی کنڈیشن ہو تو اس میں عورت مصحف کو چھو سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ عام حالات میں ایک حائضہ عورت کے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. لیکن کوئی ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی حافظہ ہے، یعنی کوئی حفظ کرنے والی خاتون ہے،
ان کے لیے پھر اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی کپڑے کو یوز کرتے ہوئے یا کوئی گلو یوز کرتے ہوئے، یعنی متن کو وہ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائیں، لیکن وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں اس میں بھی بہت زیادہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایک حائضہ عورت ہے جو کہ حافظہ بھی ہے، اگر وہ 8 8 10 دن تک اپنا سبق نہیں ریوائز کرے گی تو وہ تو سب بھول جائے گی، یعنی آپ دیکھیں اس کے تو ہر مہینہ 8 دن 9 دن 7 دن کا نقصان ہوتا رہے گا، تو اس کا قرآن حفظ کرنا تو ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ بن جائے گا۔ تو ایسے حالات میں پھر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک ٹیچر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک حافظہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے، لیکن احتراماً اس کو قرآن کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو چھونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، قرآن کے ٹیکسٹ کو چھونا نہیں چاہیے، بلکہ وہ کسی بھی کپڑے کے ساتھ، کسی بھی رکاوٹ کے ساتھ اس کو پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بھی سب کو کلیئر ہے؟ ایون اگر ایک حائض عورت ہے جو کہ ایک عام عورت ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ ٹیچر ہے، نہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور نہ ہی کوئی حافظ ہے، ایک عام عورت ہے، اب وہ سوچے کہ چلو میں موبائل پہ قرآن اٹھا کے قرآن پڑھنے لگ جاؤں، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاؤں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی حافظ ہے، تو وہ اجازت ہے، وہ بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی موبائل پہ بھی قرآن کا وہی حکم ہے جیسے کہ آپ مصحف پہ ویسے پڑھنے میں ہے۔ میم اگر کچھ آیات حفظ ہیں تو پھر وہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ج- جیسے کہ دعائیں وغیرہ کی بات کر رہے ہیں آپ، دیکھیں قرآن کو بطور تلاوت منع کرتے ہیں کہ قرآن کو بطور تلاوت نہیں پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ظاہر جو اذکار میں جو آپ کی شامل ہیں کہ معوذتین آپ نے ہیں پڑھنا رات کو سوتے ٹائم، یا آیت الکرسی آپ پڑھ رہے ہیں، یا آپ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی تو آپ کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو بطور آپ تلاوت لے کے، اور اگر تو آپ حافظ ہیں وہ ایک الگ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور اسکار اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اس کی آپ کو اجازت ہے، لیکن باقاعدہ تلاوت کے طور پہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو جیسے کہ آپ کو کچھ صورت حفظ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایک حافظہ کے اس میں آ جاتے ہیں نا، اس میں اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ بھول جائیں گے تو وہ آپ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث کا نمبر آپ پلیز بتائیے گا؟ کون سی والی حدیث کے لیے آپ کہہ رہی ہیں؟ یہ جو آپ نے بول رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اس کا یہاں پہ قرآن کی تلاوت جی حائض جی عورت جو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ جی جی جی۔ اس میں جو ہے نا باقاعدہ آپ کو وہ نہیں مل رہا کہیں پہ بھی کوئی حکم، کوئی اور نہ ہی کوئی اس کے وہ ملے گی، یہ صرف اس میں جو ہے نا یہ علماء نے خود اس کے لیے ایک وہ نکالا ہے کہ احتراماً جو ہے نا آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو اس کے بارے میں احادیث بہت سی موجود تھی ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ذوق موجود ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ حائضہ عورت اور جنبی مرد قرآن میں سے کسی چیز کی تلاوت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ باقاعدہ قرآن سے صحیح دیکھ، حدیث صحیح حدیث جو ہم دوسروں کو پہنچا سکے جی کہ یہ قرآن کی تلاوت اس حدیث سے کرنا بطور تلاوت ٹھیک ہے غلط ہے، جی، مطلب الاؤڈ نہیں ہے۔ ایسا بتانے کے لیے ہم کو حدیث نمبر اور حدیث ملے گی تو اچھا رہے گا، کیونکہ بہت اختلاف ہو جاتا ہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ بولنے کے لیے کہ یہ چیز۔ اصل میں اس میں جو ہے نا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ادھر تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ نہ پڑھنے کے بارے میں اور نہ ہی نہ پڑھنے کے بارے میں صحیح ہوں روایت جو ہے وہ موجود ہے، اس طرح سے نا یعنی کوئی ایز سچ آپ کو صحیح روایت ایسے نہیں مل رہی ہیں، پھر بھی میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں نا ڈھونڈ کے ضرور اس کو سرچ کر کے میں آپ کو اور بتاؤں گی۔ اس میں یہ پھر جی علماء نے اس کو یہ بتایا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ قرآن کو تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ اور حافظ پڑھ سورت سکتے واقعہ کی یہی سورہ واقعہ کی میم یہی والی جو ہر جگہ یہی کوٹ کرتے ہیں، اور دلیل بھی یہی ہے لا یمسہ الا المطہرون والی، کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگائیں گے، تو یہی دلیل ہے۔ اور یہ میرے خیال اس سے بڑی دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو بھی کسی بھی طرح سے اگر ناپاک انسان ہے، چاہے وہ حائضہ ہو یا کوئی بھی، کسی طرح کی ناپاکی کے اندر قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور صرف جو طالبہ کے لیے اور ٹیچر کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے کہ چلے وہ ضرورتاً وہ بھی اگر بہت ضروری ہے، ظاہر ہے ایک
टीचर की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, या आलिमा या हाफिजा जो है उस 7-8 दिन वेस्ट हो जाएंगे, तो इस सूरत में उसको इजाजत दी गई है। ये गौर व फिक्र की बात है कुरान मजीद में, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयात में एक डन बात बता दी है कि मुतहर ही इसको हाथ लगाएंगे, ये डन है। अब ये हमने खुद गौर व फिक्र करना है कि कौन मुतहर है कौन नहीं है। जी। आ, और जी एक बात भी मैंने जो सुनी थी जी, जिसे रसूलुल्लाह सल्लम ने बीबी आयशा से कुरान मांगा, जी तो उन्होंने कहा कि मैं हैजा में हूँ। जी। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने हाथ तो पाक है ना, हाँ दे दो, ऐसे ऐसे बताए थे। ऐसा मैंने ऐसी हदीस सुनी थी। बिल्कुल सही आप अब कह ये रहे हैं। हदीस का बिल्कुल। नंबर याद नहीं है मुझे। जी 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 तो हाँ, जी। तो वही अभी थोड़ा सा ये हो जाता है कंफ्यूजन नहीं नहीं, कि मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि देखिए, जैसे अभी हमने ये वाली बात ऊपर भी की कि आप कुरान को ऊपर से तो आप छू सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नबी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कुरान मांगा, तो जी कुरान को आप उसकी जिल्द है, जैसे हमारे पास भी जो कुरान मौजूद होते हैं उनके पास उसके कवर्स मौजूद होते हैं, आप उसके कवर से उसको पकड़ सकते हैं, उसमें पकड़ने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। जी उधर से जी आप पढ़ सकते हैं। इवन उसको आप साइड से भी, जहाँ पे नहीं लिखा हुआ वहां से भी आप उसको हाथ लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जी कुरान की आयत लिखी हुई है जी, उनको उसको जो है, टच नहीं कर जी सकते। हाँ उनको आप टच नहीं कर सकते। और बिल्कुल ये बुशरा ने भी जो बात कही है, तो ये जो आयत है कि ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरून, इसके बारे में फिर उलमा ये जवाब भी देते हैं कि यहाँ पे जो ताहिर होने की बात है ना, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट ये हो जाता है कि इसके ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल यहाँ पे आ जाता है। कुछ उलमा ये कहते हैं कि ये जो है वो लौह महफूज की बात है, कि लौह जी महफूज में जो कुरान मौजूद है उसको सिर्फ मुताहिर यानी कि सिर्फ फरिश्ते ही छू सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मुताहिर है, ठीक है। कुछ उलमा इसका जवाब ये देते हैं कि यहाँ पे जो बात आ रही है ना, ये लौह महफूज की बात है जिसमें सिर्फ फरिश्ते छू सकते हैं। अच्छा, दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि जो मोमिन है वो हमेशा ताहिर ही होता है, ठीक है, चाहे वो हैज वाला हो चाहे वो जुम्बी हो, लेकिन फितरतन लाइक दिल से जो है वो ताहिर होता है, ठीक है ना। तो इसको भी लोग इसमें दलील बनाते हैं, तो हम इस आयत को भी अगर कोट करें तो इसके बहुत से लोग इस तरह से जवाब देते हैं कि यहाँ पे ये लौह महफूज के बारे में कुरान के ऊपर बात है। या दूसरा जवाब ये भी देते हैं कि जो मोमिन है वो हमेशा ताहिर होता है, तो इसलिए वो छू सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये कि जो हमारे पास अदब का जो तकाजा निकलता है उसके अकॉर्डिंगली आपको बाकायदा तिलावत देख के कुरान की नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जी। यानी कि आप बैठे हुए हैं, जैसे कि आप अपनी रूटीन में हम रोजाना कुरान की रूटीन में, तिलावत। हाँ एग्जैक्टली, जी जैसे हम रूटीन करते हैं हाँ अपनी कुरान का एहतराम करते हुए वजू की इस हालत में इसको तिलावत करते हैं, तो बिल्कुल। वो नहीं कर पाते हो हैज की हालत में, या जी कोई भी निजासत की हालत में, हैज जी। हो या क्या जनाबत हो, बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही क्या है। जनाबत हो जी। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो वो लेकिन जो कुरान आपको जबानी याद है, अस्कार के तौर पे आप पढ़ते हैं, दुआएं हैं, वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो सबको बात तो क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब आप ऐसी हदीस चाह रही हैं जिसमें बकायदा ये कहा गया हो कि हैज वाली औरत कुरान की तिलावत नहीं करे, ऐसे ही यास्मीन आप ये चाह रही हैं? जी ऐसे कि लोगों को एक हदीस नंबर दे दें कि ये हदीस से कि आप हैज की हालत में या जनाबत की हालत में हम्म। जो गुस्ल नहीं किए, तो वो हालत में, या वजू भी नहीं किए हुए हैं, तो वो हालत में आप तिलावत ना करें, है ना। जी वजू भी करना चाहिए वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बगैर वो वजू के बिना, बगैर बिल्कुल वजू के भी नहीं छीन सकते हो तुम बाकायदा जो कुरान। तिलावत है, बिल्कुल बाकायदा तिलावत के लिए वुजू भी जरूरी होता है, ठीक है। जरूरी है बिल्कुल जी, हाँ जैसे बिल्कुल। नमाज के लिए जरूरी है, वैसे कुरान के लिए भी, कुरान पढ़ने के लिए भी जरूरत है वजू की। बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो और इसमें मैम जी मैम, इसमें ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम मैंने ये अस्सलाम। पूछना था कि हैज़ की जो मिकदार है वो कितनी होनी चाहिए जब स्टार्ट होने लगते हैं, तो हम उसको हैज़ समझें। जैसे कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत मामूली सी मतलब ब्राउनिश सी ऐसे हो रहा होता है, तो हम समझ लें कि उसको ये हैज़ स्टार्ट हो गए हैं। या हम वाज़े तौर पे वो सुर्खी माइल कितनी मिकदार में हम देखेंगे। जी इसमें देखिए, अगर तो आपको ये जो जैसे आपने बात की ना, ये कलर जो हमने ऊपर बात भी की थी, कलर मटियाले रंग का खून है या ये, अगर तो आपको हैज के दिनों में आ रहा है, ठीक है, यानी ये अभी आपके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए लेकिन आपकी डेट हो गई है,
انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ڈیٹ آنے والی ہے یا میری ڈیٹ آ گئی ہے، باقاعدہ آپ کو بلیڈنگ اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے لیکن اس طرح کا یہ ڈسچارج اسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حیض کے ہی دن ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میری وہی ڈیٹ ہے جس میں مجھے لاسٹ منتھ بھی اس میں اسٹارٹ ہوئے تھے، تو پھر تو آپ اس کو پیریڈس کے اس میں لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ طہارت حاصل کرنے کے بعد، لائک آپ پاک ہو گئی ہیں، پاک ہونے کے بعد آپ کو ایک ہفتے بعد پھر سے آپ کو ایسی فیل ہو رہا ہے ایک دو دفعہ، وہ پھر آپ کو حیض شمار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ مستقل ہو رہا ہے اور آپ کی حیض کی ڈیٹس ہیں لیکن آپ کو باقاعدہ بلیڈنگ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کی ڈیٹ آ گئی ہے اور آپ کو مستقل ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ اس کو حیض شمار کریں گے، ٹھیک ہے، اگر حیض کے دنوں میں ہو رہا ہے، یعنی جو آپ کی حیض کی ڈیٹس فکس تھیں، لیٹ سپوز 10 سے لے کے آپ کو 15 تک حیض ہوتا تھا، اب آپ کو یہی والا ڈسچارج 10 تاریخ سے ہونا شروع ہو گیا ہے اور مستقل آپ کو ہوتا جا رہا ہے، تو پھر تو آپ اس کو حیض شمار کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو 22 تاریخ کو، 23 تاریخ کو، 25 تاریخ کو ہو رہا ہے اور وہ ظاہر ہے وہ اس وقت آپ کی حیض کی ڈیٹ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو حیض شمار نہیں کریں گے پھر۔ السلام ٹھیک علیکم ہے، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم، یہ بھی تھوڑا سا ہمیں حدیث کے تھرو بتائیے گا کہ جس طرح اسٹوڈنٹ ہے اور وہ آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے آ رہے ہیں، لیکن بعض مدر ان کو چھٹیاں کروا دیتی ہیں حیض کے دنوں میں، تو ان کے لیے ہم کیا حدیث کوٹ کریں گے کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں قرآن پاک کے لیے، اور یہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں حدیث بتائیے۔ جی میں ڈھونڈوں گی ضرور حدیث، لیکن جتنا ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے نا اس میں یہ کہ ہمیں باقاعدہ کوئی حدیث نہیں ملتی، ٹھیک ہے، جو اس کے بارے میں احادیث مل رہی ہیں وہ زیادہ تر ان میں کوئی نہ کوئی ذوف موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ کہ علماء نے اپنا ایک فتویٰ نکالا ہے، علماء نے اس بات کو اجازت دی ہے کہ ایک ظاہر اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور حافظہ، کیونکہ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ان کا دین کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر ایک لائک لڑکیاں ہیں وہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور وہ ہر مہینے ایک ایک ہفتے کی چھٹیاں کر لیں گے تو ان کا قرآن مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا، یا کوئی بچیاں حفظ کر رہی ہیں تو اگر اتنا اتنا گیپ آتا ہے گا تو وہ تو حفظ میں بہت پیچھے چلی جائیں گی، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر علماء نے خود ایک فتویٰ نکالا ہے سارے دلائل کو اکٹھے کرتے ہوئے کہ اس میں پھر آپ کو اجازت ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک عام انسان حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے بارے میں مزید احادیث ڈھونڈوں گی، اگر تو مجھے کوئی ایسی حدیث مل جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ گروپ میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم نے نوٹس میں جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں یہی تھا کہ کوئی آپ کو ایز سچ باقاعدہ صحیح حدیث نہیں ملتی اس کے بارے میں۔ جی میم، پھر اس میں نا میم یہ تو والدہ ہیں یہ بھی کہتی ہیں کہ اس طرح جوڑ جوڑ کے نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے آپ روانی سے قرآن پاک پڑھتے ہو، جی تلاوت کرتے ہو، جی جی جی، توڑ توڑ تو کے پڑھ یہ لفظ لیں۔ کو نا، ہاں توڑ توڑ کے، تو یہ اس میں ہے، تو اس میں ہم ان کو کیا آنسر کریں؟ ہمیں پلیز اس بارے میں گائیڈ کریں نا۔ کس کو کیا آنسر کریں؟ آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی ہے۔ میم جس طرح آپ بچیاں قرآن پاک پڑھنے آ رہی ہیں جی، لیکن ان کی مدر کہتی ہیں کہ اچھا آپ جو ہاں، ہے جیسے تلاوت ہم کرتے ہیں جی جی باقاعدگی سے، تو جی ان ڈیز میں جب آپ بچوں کو سبق دیتی ہیں تو وہ ان کی مدر کا کہنا ہے کہ الفاظ کو توڑ توڑ کے بتاتے ہیں، اس طرح تو یہ آپ حیض میں ہو تو اس طرح پڑھ رہے ہو، تو ایسی کنڈیشن میں انہیں جواب تو ہم دیتے ہیں لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتی، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم تو الحمدللہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں جی۔ لیکن ہمیں سمجھانا نہیں آ رہا۔ اچھا، اس میں یہ کہ آپ ان سے بھی دلیل مانگ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ دیکھیں کیونکہ آپ تو نہیں یہ والی بات کری، وہ یہ والی بات کر رہی ہیں نا کہ ایسے پڑھنا چاہیے، تو پھر آپ ان سے یہ جی مانگے دلیل کہ آپ کو یہ بات کہاں سے، کون سی حدیث سے آپ کو پتا چلا کہ ایسے پڑھنا چاہیے، جی میم۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں جو چیز وہ میم دین سے ہٹ کے جو چیز وہ لوگ کر رہے ہیں نا کچھ، تو اس میں آپ ان سے بھی دلیل مانگ سکتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کس بیس پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں نا، یا آپ پھر ان سے مانگ سکتی ہیں دلیل۔ اور میم اس جی بات کو نا وہ خمر والی بات سے ریلیٹ کر کے بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب لفظ تو کہیں نہیں بتایا نا، لیکن ہر خمار کرنے والی چیز، خمار دے دینے والی چیز دوران نماز ہم نہیں استعمال کر سکتے، تو اسی بات کی وجہ سے ہم تمام خمار کرنے والی چیزوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہی جب بتا دیا گیا ہے کہ صرف
پاکیزہ لوگ ہی قرآن پاک کو کریں گے، تو اٹس کنفرم کہ پاکیزگی کی حالت میں قرآن پڑھیں۔ اور یہ صرف وہ فتویٰ ایک درمیان میں خواتین کی آسانی کے لیے ایڈ اپ کیا گیا ہے کہ ضرورتاً، یا جس طرح یہ بتا رہی ہیں بہن کہ ہمارے پاس بچیاں پڑھنے آتی ہیں، تو ظاہر ہے ان کو پڑھانا تو ہے، وہ ان کا سب کا تو دوسرا بہت ساری بچیاں ان میں بھی ہوں گی جو جن کے بالکل پیریڈز وغیرہ ہو رہے ہوں گے، اب ہر ایک کے لیے بریک نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ایک فتویٰ ہے جو ہماری آسانی کے لیے دیا گیا ہے۔ اب جس کا دل مانتا ہے وہ اس کو مانے، جس کا نہیں دل مانتا وہ نہ مانے۔ قرآن مجید میں یا حدیث میں، اس پہ میں نے کافی ڈیٹیل سے اس پہ پڑھا تھا، اس کی کوئی، جس طرح شراب کے لفظ کے ساتھ ہی جی، ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ ہوں، ایک فضول بحث ہے جو لفظ شراب کو لے کے کہ جی قرآن مجید میں کہاں ہے جہاں شراب نہیں پینا۔ تو غور و فکر قرآن، جیسے پہلے بھی میں نے یہی بالکل بات ایڈ اپ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے اس لیے انسان کو کہا ہے کہ غور و فکر کرو اور اس سے ریلیٹڈ باتیں ڈھونڈو۔ صرف خمار کی بات ہوئی ہے، اسی طرح یہاں صرف پاکیزگی کی قرآن مجید میں جہاں بھی بات ہوئی ہے کہ پاکیزگی میں ہو تو قرآن مجید کو تم ہاتھ لگاؤ ورنہ نہ لگاؤ، اور باقی جو ہمیں فتویٰ ملا ہے وہ ہماری آسانی کے لیے ہے، جو غور و ایگزیکٹلی فکر کے ایسے ہی بعد دے دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہی اس میں کی بھی کوئی حدیث جی کہ ہے ایسا قرآن مجید میں اس کا کوئی clear ہے۔ بالکل ایز سچ کوئی آپ کو حدیث اس بارے میں نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، جو بھی حدیث ہے اس میں بھی کہیں نہ کوئی مسئلہ موجود ہے، تو اس میں ایز سچ آپ کو اس کے بارے میں، تو پھر یہ علماء نے ہی اس سے اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پورے کے پورے سے انہوں نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ جنبی اور حائضہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے باقاعدہ دیکھ کے، یہ ادب کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہی کنڈیشنز جو آپ کو بتائی ہیں، اور ایون اس میں جنابت میں تو اس کو بھی منع کرتے ہیں، یعنی جو انسان حالت جنابت میں ہے وہ تو زبانی تلاوت سے بھی اس کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ زبانی تلاوت بھی نہیں کرے، اور اس کے ریزن کیا دیا جاتا ہے کیونکہ حالت جنابت آپ کی اپنی اپنے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ جنبی ہو گئے ہیں تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ جائیں فوراً آپ طہارت حاصل کر لیں اور آپ پاک صاف ہو کے اور پھر آپ جو بھی آپ نے اذکار کرنے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جنبی انسان کوئی اذکار اور زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، جبکہ حائضہ وہ کام کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حائضہ کے اپنے ہاتھ میں پاکی نہیں ہے، جب اس کو وہ بلیڈنگ بند ہوگی جبھی وہ پاکی حاصل کر سکتی ہے، لیکن جو جنبی آدمی ہے اس کی پاکی اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جا کے پاک ہو سکتا ہے اور پاکی حاصل کر کے پھر وہ یہ سب تلاوت کرے، تو یہ سب ادب کے میک متعلق سینس ہے۔ آلسو، ہے نا، اٹ میک سینس آلسو ایگزیکٹلی کہ اللہ ایگزیکٹلی تعالیٰ نے انٹیلیجنس دیا ہے اس کو، اس بالکل کو ہے نا یوز کر کے، اٹ ریئلی میک سینس کہ جنابت کی حالت تم نے اپنے خود خود کے ہاتھ ایگزیکٹلی میں ہے کہ تم پاک ہو سکتے ہو، بالکل ایسا تم ہی ہے، حیض کی حالت میں تمہاری حالت میں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب اب آپ کو باقاعدہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ہم مطلب اس وقت بھی آپ دیکھیں جب آپ پڑھیں گے ڈیٹیل میں اوپر بھی تو ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی کنٹروورشل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی، تو یہ ایک ادب کا تقاضا ہے پھر کہ جتنا آپ احتیاط کر سکتے ہیں کریں، لیکن اگر آپ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی ایک ٹیچر ہے اس کے سامنے 10 بچیاں، اب 10 بچیاں بھی بالغ ہیں، ٹیچر بھی بالغ ہے، اب ایک بچی کو پیریڈز آ رہے ہیں وہ چھٹی کر رہی ہے، دوسری کو آ رہے ہیں وہ کر رہی ہے، پھر ٹیچر کو آ رہے ہیں پھر وہ کر رہی ہے، تو کیسے یہ قرآن کی تعلیم آگے بڑھے گی پھر؟ ٹھیک ہے، تو صرف اسی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ ایک ٹیچر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک حافظہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک عام انسان ادب کی وجہ سے اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ باقاعدہ اگر مجھے کوئی حدیث ملی تو میں ضرور شیئر کروں گی، لیکن جو بھی تھی میں خاصے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو گئی ہے الحمدللہ، آپ بہت اگر لوگ مسئلہ کریں تو آپ اس آیت کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ آپ اس آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اصل میں بات یہ کہ دیکھیں جس نے بات نہیں سننی نا تو وہ نہیں سنے گا، وہ اس میں بھی 10 باتیں آپ کو نکال کے بتائے گا، وہ اگر آپ یہ والی بات کہیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی حدیث کوٹ کرے گا جس میں انہوں نے حضرت عائشہ کو کیا کہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں تو حیض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے جواب میں وہ حدیث کوٹ کرے گا، وہ کرے گا، تو یہ جنہوں نے بحث کرنی ہوتی ہے نا، جو نہیں سمجھنا چاہتے بات کو، وہ پھر بحث ہی کرتے جاتے ہیں، لیکن ہم نے جیسے شروع میں بھی یہی بات کی تھی کہ جب ہم فقہ پڑھیں گے نا تو ہمیں اپنا دل بہت زیادہ کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو واقعہ ہمیں لگے گا کہ یہ کیوں ہیں لیکن وہ ہیں، اور ہمیں اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو قبول کرنا ہوگا، اور الحمدللہ آپ لوگ کو تو شرح صدر ہے، آپ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے بعض دفعہ ایسی باتوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جو بہت زیادہ بحث کرے اس کو پھر آپ نہیں سمجھا سکتے، جو واقعی سمجھنے کے لیے آپ سے بات کرے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں یہ چیز، اور یہ بہت obvious بات ہے، دیکھیں جو بھی ایک عقل مند انسان ہے، جو بھی ایک
अपनी इंटेलेक्ट को अगर इस्तेमाल करे तो वो इस चीज़ को समझता है कि मतलब एक आप बाकायदा तलावत इस तरह से नहीं करें, आप बाकायदा अगर एक आम इंसान है तो ठीक है। यानी वो खुद भी समझता है कि जब अल्लाह ने आपको नमाज से मना किया है, आप रोज़े नहीं रख सकते, ठीक है, तो फिर आप कुरान भी कैसे पढ़ेंगे इस कंडीशन में जब आपको उन सब चीज़ों से बाकायदा मना कर दिया है। तो फिर तो एक इंटेलेक्ट इंसान इस चीज़ को समझता है, और जो नहीं समझता है वो सिर्फ बहस दर बहस के लिए वो होता है। तो आप जिसको समझाना चाहें ज़रूर समझाइए, इस हदीस आयत का भी हवाला दे के समझाइए। फिर भी कोई बहस करता है तो उससे आप फिर वही बात है कि अस्सलाम वालेकुम कह के फिर जाहिलों से अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ हमें मिले, किसी को भी, आप में से भी किसी को मिले तो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अगर कोई सही हदीस मिले तो मैं भी ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद है दौरान हैज ज़वाजी ताल्लुकात कायम करना। अच्छा, इसमें तो जो है वो हर एक को इसमें कोई अख्तलाफ नहीं है, सबको ये बात पता है कि इस कंडीशन में आप औरत के साथ खाना पीना और उठना बैठना और ये सब आप कर सकते हैं, इवन छू भी सकते हैं, ठीक है, किस भी कर सकते हैं, बोसा भी दे सकते हैं, लेकिन जो बाकायदा ज़वाज ताल्लुकात कायम करना है वो उसकी इजाज़त नहीं है, वो जायज़ नहीं है। इस पे सब मुत्तफिक हैं कि ये कायम करना जायज़ नहीं है। जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो ये है कि अगर कभी हो जाए तो उसका कफ़ारा क्या है। यानी अगर कभी किसी से गलती से अज़वाजी ताल्लुकात कायम हो जाए तो उसका अब क्या वो कफ़ारा करेगा, क्या उस पर कोई फिदिया है, कोई कफ़ारा है, या बस ऐसे ही। तो उसके बारे में जो राजे कॉल है उसके मुताबिक ये है कि अगर तो इस कंडीशन में हालत हैज़ में अगर अज़वाजी ताल्लुकात कायम हो जाएं तो उसके ऊपर आपको 1 दिनार यानी कि 4.25 ग्राम सोना, यह आपको उसका कफ़ारा अदा करना चाहिए। और इसके बारे में भी जो एक और ज़्यादा ऑथेंटिक बात है वो ये है कि आधा दिनार देना फ़र्ज़ है, ठीक है, यानी आधा दिनार तो आपने देना ही देना है, और 1 दिनार देना जो है वो ये अफजल है, मुस्तहब है, ठीक है। और कुछ उल्मा ये भी कहते हैं कि अगर बिल्कुल ड्यूरिंग पीरियड्स ये काम हो जाए, यानी बहुत आपको हैवी ब्लीडिंग और सब कुछ हो रहा था और ये काम हो, तो आपको 1 दिनार देना चाहिए। और अगर इन इस केस में कि आपको पीरियड्स बंद हो गए थे लेकिन अभी आपने तहारत हासिल नहीं की थी, यानी आप नहाए नहीं थे, अभी पाक नहीं हुए थे, सिर्फ पीरियड्स बंद हुए थे, और पीरियड्स बंद होने के बाद अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर आधा दिनार देना चाहिए, ठीक है। यानी मुख्तलिफ कंडीशंस की मुख्तलिफ उलमा ने, अगर आप पढ़े इकबाल के लानी साहब की बुक तो उसमें उन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि अगर आपने पीरियड्स ख़त्म होने के बाद लेकिन तहारत हासिल करने से पहले मुबाशरत कर लिया तो आप आधा दिनार देंगे, और अगर आपने ड्यूरिंग पीरियड्स ही ये काम किया है तो आप 1 दिनार देंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है, अफजल यही है कि अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा काम हो जाए तो 1 दिनार उसके कफ़ारे के तौर पे दे देना चाहिए। इसके बाद है नफास और इस्तेहाज़ा के अहकामात। नफास के बारे में जैसे अभी हमने बात की कि बच्चे की विलादत के बाद जो औरत को ब्लीडिंग होती है वो नफास का खून कहलाता है। और जो अहकामात हैं वो नफास के लिए और हैज़ के लिए सेम अहकामात हैं। यानी जो नफास वाली खातून है वो भी ना नमाज पढ़ेगी ना ही रोज़ा रखेगी, लेकिन बाद में उसको अपने रोज़ों की जो है कज़ा देनी होगी बाद में, ठीक है। बाकी इसमें भी मुबाशरत नाजायज़ है, नहीं आप करेंगे। कुरान की तिलावत के बारे में भी वही सारे अहकामात हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब बात यह कि इसकी कम से कम मुद्दत और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत कितनी है। तो इसमें भी फिर जो राजे कॉलेज के मुताबिक इसकी भी कम से कम मुद्दत कुछ भी नहीं है। अगर किसी को नफास का खून 1 हफ्ते, 3 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन जितना भी आता है वही इसका नफास का खून कंसिडर किया जाएगा, वही इसकी नफासी मुद्दत होगी। उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, ठीक है। हर औरत की अपनी कंडीशन है, उसके लिहाज से उसको देखा जाएगा। इसी तरह से जो नफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है उसके लिए भी एज सच कोई हद डिफाइन नहीं है, लेकिन तमाम फुका के नज़दीक तमाम जो हमारे फ़िक़्ह हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर 40 दिन के बाद भी अगर औरत को मुस्तकिल ब्लीडिंग होती रहे तो वो भी उसका नफास का खून ही शुमार होगा, लेकिन उस कंडीशन में उसको डॉक्टर से रुजू भी करना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम जो है औरत को 40 डेज तक की ब्लीडिंग होती है, और अगर इससे ज़्यादा उसको हो रही है तो हो सकता है कि उसको कोई और बीमारी हो, ठीक है। आप उसको भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं 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 अब तुम तो नहीं हो, बस तुम पाक हो सकता है उसको नफास की ही ब्लीडिंग हो रही हो, बट इस कंडीशन में वो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने आप को चेक करवा सकती है, क्योंकि वैसे भी आप देखें तो ज़्यादा ब्लीडिंग के बाद औरत को वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो
اس کے بعد وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. اگر تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی بلیڈنگ ہے، نفاس کی ہے، تو آپ اس کو نفاس ہی سمجھیں. اگر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ نہیں یہ آپ کو استحاضہ کی بیماری اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کو پاکی حاصل کر لیں گے، جیسا کہ ہم اوپر سب کچھ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی کم سے کم اور زیادہ زیادہ کی ایز سچ کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کے بعد ہے استحاضہ. استحاضہ کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم لوگ کافی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ استحاضہ کا جو خون ہے وہ ایک الگ رگ سے آتا ہے اور یہ ایک پاک چیز ہے. اور اس میں پھر وہی والی بات ہے کہ عورت اپنے پیریڈز والی ڈیز کو ہٹا کے باقی دنوں میں سب کچھ کر سکتی ہے، ایون ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو استحاضہ والی عورت ہے وہ پیریڈز کے ڈیز کے علاوہ ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتی ہے. اور استحاضہ والی عورت کے لیے روزانہ غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. صرف جب اس کو حیض ہوتا ہے تو حیض کے بعد وہ جب وہ پاکی حاصل کرے گی تو غسل کے طریقے سے حاصل کرے گی. اور اس کے بعد وہ جب بھی نماز پڑھے گی تو ہر نماز کے لیے وہ فریش وضو کرے گی. اور اس فریش وضو کے ساتھ وہ چاہے تو جتنی بھی نمازیں پڑھ سکتی ہے. لیٹ سپوز اس نے ظہر کے ٹائم پہ وضو کیا، اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے نفل نماز پڑھی، نفل پڑھتے پڑھتے بھلے وہ پڑھ لے. اب عصر کا ٹائم آ گیا، لیکن جب عصر کا ٹائم آئے گا تو اس کو فریش وضو کرنا ہوگا. بھلے اس کا وضو قائم بھی رہے لیکن وہ اس کے لیے ایک نیا وضو کرے گی استحاضہ والی عورت. ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت میں وہ جتنی بھی نمازیں وہ پڑھ سکتی ہے. اگر سپوز وہ سفر میں ہے اور دو نمازوں کو جمع کرنا چاہتی ہے، تو اگر وہ جمع تقدیم کر رہی ہے اور ظہر کے وقت عصر کو بھی پڑھ رہی ہے تو اس میں ایک ہی دفعہ وہ وضو کرے گی اور اسی وضو سے وہ ظہر کی قضا بھی، وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لے گی اور عصر کی نماز بھی، یعنی دونوں نمازوں کو جمع کر کے ایک ہی وضو سے پڑھ سکتی ہے ایک وقت میں. ٹھیک ہے، لیکن ہر نماز کے لیے اس کو نیا وضو، یعنی کہ اگر ظہر کی اپنے ٹائم پہ پڑھ رہی ہے، عصر کی اپنے ٹائم پہ پڑھ رہی ہے، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی. لیکن اگر کبھی نمازوں کو جمع کر رہی ہے تو پھر وہ ایک ہی وضو سے پھر وہ پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی نماز کی قضا وہ دے رہی ہے ہو سکتا ہے، اور یا کسی نماز کو جمع کر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نفل نمازیں پڑھ رہی ہے، تو وہ ایک ہی وضو سے پڑھ سکتی ہے. لیکن ہر فرض نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنے کی ضرورت ہوگی. یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم اس کو انشاءاللہ اس کو میں اینڈ کریں گے. کلاس کا ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. اور یہی حکم ان کے جی لیے میم بھی فی الحال ہے جن کو مسلسل ہوا خارج ہوتی ہو. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مستقل گیس خارج ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے سیم استحاضہ والا. اور جن کو مستقل پیشاب کے قطرے خارج ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. یعنی تینوں کے لیے سیم حکم ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے. جی آپ کچھ بات کر رہی تھی. نہیں میم، بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ کلیئر ہے الحمد للہ. الحمد للہ الحمد للہ. ٹھیک ہے، تو بس انشاءاللہ یہ استحاضہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ استحاضہ کا بھی وہی حکم ہے، پیشاب کے قطروں والوں کا بھی وہی حکم ہے، گیس والوں کا بھی وہی حکم ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن ہے تو ان کے لیے اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ایک وقت میں جتنی نمازیں چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر فرض نماز کے لیے آپ وضو الگ کریں گے. لیکن اگر ایک وقت میں آپ دو فرض نمازوں کو جمع کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی وضو سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ایک یہاں پہ قابل نوٹ ہے. ایک وقت میں اگر آپ نمازوں کو جمع کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی وضو سے پڑھیں گے، لیکن اگر ہر نماز کو آپ اس کے وقت پر ادا کر رہے ہیں تو ہر نماز کے لیے آپ فریش وضو کریں گے. آلموسٹ یہ آپ کا الحمدللہ یہ ختم ہونے والا ہے. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فقہ الصلاح پہ آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی ہم حیض کا یہ استحاضہ کا یہ ہے کہ اس میں پہ مباشرت بھی کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک الحمدللہ ہمارے یہ استحاضہ والی عورت کا بھی ختم ہو گیا ٹاپک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. وَإِيَّاكُمْ.